السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفو ٹی وی۔ رسپیکٹیبل ویورز، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دودھ دیکھتا ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ناظرین، انسان اپنے خواب میں دودھ دیکھتا ہے تو دودھ دیکھنے کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ کوئی انسان دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی سے لے کر دودھ پی رہا ہے، اور کوئی انسان یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو دودھ پلا رہا ہے، اور کوئی انسان ایسا خواب دیکھتا ہے کہ وہ خراب اور گندا دودھ پی رہا ہے۔ ان سب خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی، آج میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا۔ پہلی بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، اچھا پاکیزہ صاف ستھرا دودھ پی رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مال ملے گا، اللہ کی طرف سے اس کے مال میں اضافہ کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو کامیابی ملے گی۔ وہ کامیابی اس کے کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کامیابی اس کے علم میں بھی ہو سکتی ہے، وہ فائدہ اس کے کاروبار، اس کے رزق، اس کے مال، اس کے دین اور اس کے علم میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کے علم میں اضافہ کیا جائے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھے کہ وہ دودھ لینے جا رہا ہے یا پھر وہ کسی سے لے کر دودھ پی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جس انسان سے یہ انسان دودھ لے کر پی رہا ہے اس انسان کی نسبت سے اس انسان کو کوئی فائدہ منفعت پہنچے گا۔ وہ فائدہ کاروبار میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فائدہ علم کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فائدہ رزق کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا فائدہ اس انسان کی نسبت سے اس انسان کو ملے گا جس سے یہ دودھ لے کر پی رہا ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو دودھ پلا رہا ہے، اچھا پاکیزہ دودھ کسی کو، کسی حیات انسان کو، زندہ انسان کو وہ دودھ پلا رہا ہے، تو اس کی تعبیر بھی پہلی تعبیر کی ہی طرح ہے کہ جس کو یہ دودھ پلا رہا ہے اس انسان کے ذریعے سے اس انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ فائدہ کسی بھی طرح سے علم میں، مال میں، دولت میں، زندگی میں، دین میں، کسی بھی طرح کا فائدہ اس کی نسبت سے اس کو پہنچے گا، یا پھر اس کی طرف سے اس کو دین پہنچے گا، یہ اس کے دین کی اصلاح کرے گا، اس کے علم کی اصلاح کرے گا، اس کی زندگی کی اصلاح کرے گا۔ چوتھی بات، پہلے تو میں نے بتایا کہ جو انسان پاکیزہ حلال اور صاف ستھرا دودھ پیتا ہے اس کی تعبیر کیا تھی۔ اب بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے اور دودھ میں کوئی موذی چیز گر گئی ہے، کوئی گندی چیز گر گئی ہے جس نے اس دودھ کو خراب کر دیا ہے۔ پہلے وہ دودھ ٹھیک تھا، صاف تھا، لیکن جو چیز اس میں گری اس نے اس دودھ کو پینے کے قابل نہیں چھوڑا، وہ دودھ خراب ہو چکا ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اس کے مال میں، اس کے رزق میں کسی حرام چیز کی آمیزش ہو گئی ہے، اس کے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں غور کرے، یا تو یہ پھر سود کا کاروبار شروع کر چکا ہے، یا پھر اس کے کاروبار میں دھوکہ فریب، دھوکہ بازی شامل ہو چکی ہے جس نے اس کے حلال مال کو حرام بنا دیا ہے۔ کیونکہ دودھ جو ہے یہ حلال چیزوں میں سے ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے ہے، تو جو انسان پاکیزہ رزق خواب میں کھاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس کا زندگی میں بھی رزق حلال ہے، اور جو انسان حرام مال، حرام چیزیں اپنے خواب میں کھا رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کاروبار کر رہا ہے، جو مال کما رہا ہے، جو رزق کھا رہا ہے، اس میں حرام کی آمیزش ہونا شروع ہو گئی ہے، یا پھر وہ انسان حرام مال کھا رہا ہے۔ پانچویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے اور دودھ میں چھپکلی گر گئی ہے، ایک چھپکلی کا گرنا،
یا پھر زیادہ تعداد میں چھپکلیوں کا دودھ میں گرنا یہ کوئی اچھی خواب کی طرف اشارہ نہیں، اچھی تعبیر کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ چھپکلی کو خواب میں دیکھنا ویسے تو حسد مراد ہوتا ہے کہ اس انسان سے کوئی انسان حسد کرتا ہے، اور عمومی طور پر اگر خواب میں یہ انسان دیکھتا ہے کہ چھپکلی جو ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس پر حملہ کرتی ہے، اس کو کاٹتی ہے، تو یہ جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ دودھ میں چھپکلی گر گئی ہے، 2 یا 3 اس سے زیادہ چھپکلیاں دودھ میں گر گئی ہیں، تو اس بات کی اور وہ انسان اس دودھ کو پی لیتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ انسان روحانی مریض بن چکا ہے، کیونکہ ایسا خواب اس انسان کو آتا ہے کہ وہ چھپکلی والا دودھ پی رہا ہے جو جادو کا مریض ہو چکا ہوتا ہے، اس پر کسی نے جادو یا تو کیا ہوتا ہے یا پھر وہ خود جادو کا مریض بن چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایسا خواب اکثر ان لوگوں کو آتا ہے جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جو زیادہ بیماری والے لوگ ہیں، اکثر ان کو ایسا خواب آتا ہے کہ وہ گندا دودھ پی رہے ہیں یا پھر دودھ میں جو چھپکلی گر گئی تھی وہ دودھ پی رہے ہیں، زیادہ بیماری والے انسان کو یا پھر روحانی مریض کے انسان کو ایسے خواب اکثر عمومی طور پر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دودھ میں چھپکلی دیکھے تو وہ اس کو نکال دیتا ہے، اس کو نکال کر مار دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس انسان پر جو جادو ہوا ہے وہ اس سے فتح حاصل کر لے گا، وہ جادو کو ختم کر دے گا۔ اس انسان پر جو جادو ہوا ہے، جو وہ روحانی مریض بنا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس جادو کو ختم کر دے گا۔ اگر تو وہ انسان چھپکلی والا دودھ پی لیتا ہے تو اس انسان کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، اس انسان پر جادو ہوا ہے۔ اگر تو وہ انسان دودھ میں سے چھپکلی نکال کر مار دیتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین جادو کو ختم کر دیں گے۔ 7ویں بات، اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دودھ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ انسان ہے، جو خواب دیکھنے والا ہے، جو یہ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے وہ نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اس کا جو علم ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ وہ ضائع کس طرح سے ہو رہا ہے؟ وہ جو نیک اعمال کر رہا ہے اس میں ریاکاری وہ کر رہا ہے، وہ دکھلاوے کے لیے وہ اعمال کر رہا ہے، جو وہ علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس میں ریاکاری کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ کو دکھلانے کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہی عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر اس کو ملے گا۔ لیکن جو بھی انسان کسی انسان کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل اسی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو انسان خراب دودھ کو دیکھے اپنے خواب میں، وہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں کیا اس میں ریاکاری تو شامل نہیں ہو رہی، کیا اس میں دکھلاوا تو شامل نہیں ہو رہا، یا پھر جو وہ علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے کیا اس میں دکھلاوا تو یا ریاکاری تو شامل نہیں ہو رہی۔ 8ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھے کہ کسی عہدیدار نے، کسی بادشاہ نے اس انسان کو دودھ پلایا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس انسان کو کسی عہدے پر فائز کیا جائے گا، اس انسان کو کسی عہدے پر بٹھایا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس انسان کو کوئی عہدہ ملے گا۔ 9ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دودھ دیکھا ہے اور وہ خواب میں دودھ کا مالک ہے، خود کو دودھ کا مالک دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان سنت کی اتباع کرنے والا ہے، وہ انسان سنت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دودھ کا مالک خود کو دیکھے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ انسان یا عزت والا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے بلندی والا ہے، شان مرتبے والا ہے، یا نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے اس کو عزت سے نوازا جائے گا، کسی مرتبے سے نوازا جائے گا۔ 10ویں بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ پاکیزہ جانوروں کا، حلال جانوروں کا دودھ دو رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان نیکوکار ہے، یہ دودھ دونے والا صالح ہے۔ آخری بات، اگر کوئی انسان اپنے خواب میں حیات انسان کو دودھ پلاتا ہے تو یہ
اچھی تعبیر ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کسی مردہ شخص کو دودھ پلاتا ہے تو یہ اچھی خواب نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے، 2-3 انسان ایک طرح کا خواب دیکھتے ہیں، تو وہ انسان جو خواب دیکھ رہے ہیں ان سب کے خواب تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان سب کے خوابوں کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوگی، کیونکہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوا ہوں کہ ہر انسان کے خواب کی تعبیر اس کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے تعبیریں بیان کی ہیں، ان تعبیروں کو سن کر کوئی انسان اپنے خواب پر ان تعبیروں کو بالکل فٹ نہ کر دے کہ ہو سکتا ہے یہ تعبیر میرے ہی لیے ہے۔ ہر انسان کے خواب کی تعبیر الگ ہوگی۔ جو بھی انسان خواب دیکھے وہ انسان اس کی الگ تعبیر کروائے، کیونکہ اس انسان کی تعبیر اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ وہ انسان نیک ہے، بد ہے، بدکار ہے، گنہگار ہے، یا پھر اچھا انسان ہے، جیسا بھی انسان ہوگا اس کے خواب کی تعبیر ویسے ہی ہوگی۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم۔